الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله غفور رحيم. برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائش کا دور ہے، اور جیسے جیسے یہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مسعود دور سے دور ہوتا جائے گا اور قیامت کے قریب ہوتا چلا جائے گا، فتنے شدت اختیار کرتے چلے جائیں گے. احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ابتدا میں عافیت کو رکھا گیا، فی اولیہا العافیہ وفی آخریہا الابتلاء. ویسے اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ انسان کی آزمائش، انسان کا امتحان ہو. اللہ نے خیر کو بھی اس لیے بنایا کہ اس کے ذریعے سے بھی انسان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور شر کو بھی اس لیے بنایا کہ اس کے ذریعے بھی انسان کا امتحان لیا جاتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. قرآن کریم نے خود اللہ فرماتے ہیں اور ہم تمہیں آزماتے ہیں خیر اور شر دونوں کے ذریعے سے. تو انسان کو نعمت ملتی ہے تو اس کے لیے کیسے فتنہ ہے؟ نعمت ملتی ہے تو اللہ رب العزت انسان کو آزماتا ہے کہ کیا یہ بندہ نعمت کو جس مقصد سے دیا ہے اس مقصد میں استعمال کرتا ہے یا نہیں. اور اللہ آزمائش اور مصیبت بھیجتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا بندہ اس آزمائش اور مصیبت پر صبر کر کر جمع رہتا ہے یا نہیں. تو دونوں ہی میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے. قرآن کریم اللہ رب العزت کی مقدس کتاب ہے. اس کتاب نے ہمارے سامنے دونوں طرح کے نمونے اور دونوں قسم کے انسانوں کو سیمپل کے طور پر، ایک آئیڈیل کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا. کچھ ایسے لوگوں کا قرآن نے ذکر کیا جو برائی کے اندر میں انسانوں کے لیے عبرت ہے، اور کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو انسانوں کے لیے بھلائی میں نصیحت، اور جن کی زندگی کو پڑھ کر، جن کی زندگی کو سمجھ کر انسان یہ اپنے آپ کو بھی اس طریقے پر لے جانے کی کوشش کر سکتا ہے. جیسے قرآن کریم نے بہت سارے کردار کو بیان کیا برائی کے. ان کرداروں میں ایک کردار فرعون ہے، قارون ہے، نمرود ہے. مگر قرآن کریم کا ایک مزاج ہے، اللہ رب العزت نے برائی کے زیادہ نمونے پیش نہیں کی، اچھائی کے زیادہ نمونے اللہ نے پیش کیے. تقریباً 25 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے. مگر برائی میں آپ کو مشکل سے 2-4 نام ملیں گے. ان قارون و فرعون و حامان، مشکل سے 4-5 نام قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ ذکر کیے، اور 4-5 لوگوں کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا. ایسا کیوں کیا؟
قرآن کریم نے یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا کہ انسان کو یہ بتانا چاہا کہ اگر آپ حق اور بھلائی کے ساتھ ہو تو اللہ کی نگاہ میں آپ کی بڑی وقعت اور اہمیت ہے، اور اگر آپ برائی کے ساتھ ہو تو آپ کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہو تب بھی اللہ کے نزدیک آپ کی کوئی وقعت اور اہمیت نہیں۔ ایک مضمون ابھی کچھ دنوں پہلے عربی زبان کا میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑا اچھا لکھا، اسی بات کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم نے اصحاب کہف کے واقعے کو جب بیان کیا تو اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے اس کتے کا بھی تذکرہ کیا جو اصحاب کہف کے ساتھ ہو لیا۔ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط سابعہم کلبہم ثامنہم کلبہم۔ اب کتا بالکل رذیل مخلوق ہے، مگر وہیں پر قرآن کریم نے جس ظالم بادشاہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا اس ظالم بادشاہ کا نام کہیں ذکر نہیں کیا قرآن کریم، اس کی طرف اشارے کیے، احادیث مبارکہ میں بھی اس کا نام نہیں ملتا ہے۔ تو حضرات مفسرین نے اس پر بڑا اچھا نوٹ لکھا، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ چاہے کتنا ہی رذیل ہو، اللہ کے یہاں پر اس کی قیمت اور وقت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کتے جیسی رذیل مخلوق جس کو کوئی انسان اپنے سامنے اور اپنے پاس کھڑا رکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، مگر قرآن کریم اس کا ذکر کتنی مرتبہ کر رہا ہے؟ 4 مرتبہ کر رہا ہے۔ اور وہ بادشاہ جو اس زمانے کا سب سے طاقتور بادشاہ، اتنا طاقتور بادشاہ کہ اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں جس میلے کا انعقاد کر رہا ہوں اور جو میں میلہ بلا رہا ہوں اس میں پورے ملک کے ہر فرد کو حاضر ہونا ضروری، اگر کوئی نہیں آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے سخت سزا دی جائے گی، جس کے ڈر سے اصحاب کہف بھی وہاں پہنچتے ہیں جبکہ وہ موحدین ہے، لیکن اس کا طاقت، اس کا دبدبہ، اس کا ظلم ایسا ہے کہ وہ نیک لوگ بھی وہاں پر پہنچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ اس بت خانے میں نہیں جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کو زبردستی اس نے سجدہ کروایا بتوں کے سامنے اور شرک کی طرف دعوت دی، اور وہ کسی طریقے سے اتفاقی طور پر وہاں پر جمع ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کہف میں جا کر اور غار میں جا کر سو گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو 300 وازدادوا 9 309 سال کے بعد وہ اٹھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے سارے اتنا طاقتور اور مضبوط ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اس کا نام تو کیا، اشارہ کرنے کو بھی اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا، کہا کہ اس کی دولت، اس کا مال، اس کی عزت جو حق کے کام میں نہیں آئی، جو برائی اور ظلم کو اور برائی کو پھیلانے کے اندر میں کام آئی، اللہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس کی کوئی پڑی نہیں، ہم اس کا تذکرہ بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جس فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں، اس فتنے کے دور میں ہمیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہم حق اور بھلائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا ہم برائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں ہماری وقعت ہے، اور اگر ہم فتنے اور آزمائش اور برائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کی کوئی وقعت اور اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، اللہ رب العزت نے انبیاء سلیمان علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا۔ تو ان سب کا اللہ نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کر کر یہی بتایا کہ اگر تم بھلائی کے ساتھ رہتے ہو، حق کے ساتھ رہتے ہو، اخلاق کے ساتھ رہتے ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہو، تو اس صورت میں تم اللہ کی نگاہ میں سب سے مقبول اور محمود ہو، اور اگر تم بھلائی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے ہو تو اللہ کی نگاہ میں تمہاری وقعت اصحاب کہف کے کتے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔
لہذا ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس مہینے کی فضیلتوں کو بیان کیا، ان فضیلتوں کو بیان کرنے کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ اولها رحمت واوسطها مغفرۃ واخرها عتق من النار، کہ اس کے شروع میں رحمت ہے، اس کا بیچ کا عشرہ 10 دن یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ کس کا ہے؟ عتق من النار کا، جہنم سے خلاصی کا۔ جب انسان اپنی محنت سے، اپنی فکر سے، اپنی کوشش سے رمضان کو اچھا منانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ پھر جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو عبادت میں شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی مغفرت متوجہ ہوتی ہے، تو اور دوسرے عشرے میں وہ محنت کرتا ہے۔ پھر جب اللہ رب العزت اس مغفرت اس کو دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ بہت عبادت کر رہا ہے، خلوص اور الہیت کے ساتھ کر رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے تیسرے عشرے میں جہنم سے خلاصی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ادارے میں، ہر گھر میں، ہر جگہ پر ہر انسان کے دماغ میں 2 لسٹ ہوتی ہے۔ ایک لسٹ ہوتی ہے بلیک لسٹ، برے لوگوں کی، اور ایک لسٹ ہوتی ہے وائٹ کالر، اچھے لوگوں کی۔ تو اللہ کے یہاں پر عتق من النار کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے رمضان کو اچھے سے گزارا ہے تو آپ کا نام اللہ کی لسٹ میں کہاں پر لکھا جائے گا؟ وائٹ کالر میں۔ اور اگر آپ نے رمضان کو برائیوں کے ساتھ گزارا تو اللہ نہ کرے بلیک لسٹ میں نام آ جائے، تو انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ لہذا رمضان المبارک کے اس مہینے کو ہمیں بہت اہمیت کے ساتھ گزارنا ہے۔ آدھے سے زیادہ تو گزر چکا ہے، اب بچا ہوا ہے آدھا، تو اس بچے ہوئے دنوں کو ہم کس طریقے سے نیکی کے ساتھ گزارے، اس کی فکر کریں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اذا دخل عشر الاواخر من رمضان، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، كان يشد مئزره، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ یوقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے اور ان کو بھی کہتے تھے کہ راتوں میں اللہ کی عبادت کرو، خود بھی خوب عبادت کرتے تھے، اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی فضیلت بیان کی۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طبرانی کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو ایک دن اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق، ایک گڑھا کھود دیتا ہے، جس کی 3 گڑھے کھود دیتا ہے، جس کی مسافت کتنی ہوتی ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مسافت اتنی مسافت، طبرانی کی روایت۔ اگر آدمی 10 دن بیٹھ جاوے تو کتنی مسافت ہوگی؟ 30 گڑھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن آج کی ہماری دنیا میں، ہم لوگ دنیا میں اتنے مست ہو چکے ہیں کہ آج اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بھی مسجد میں کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ ایک جگہ پر میں گیا، ایسے ہی رمضان مبارک میں آئے تو وہ لوگ بحث کر رہے تھے کہ بھائی اعتکاف میں کون بیٹھے گا، کون بیٹھے گا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ 5-7 سال پہلے کی بات۔ کہا کہ مولانا رمضان میں کوئی مسجد میں اعتکاف آخری 10 دن میں بیٹھنے کے لیے تیاری ہے۔ کافی ہم نے ایک آدمی کو تیار کیا کہ بھائی تو بے روزگار ہے، تیرے کو ہم کچھ دے دیں گے تو اعتکاف میں بیٹھ جا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی دین کے ساتھ کیسی بے رغبتی ہماری کہ اعتکاف میں بھی بیٹھ رہے ہیں تو کرائے کے ٹٹو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی کسی کو ڈھونڈ کے لاؤ اور اس کو پیسے دو اور اعتکاف میں بٹھاؤ۔ تو یہ دین کے ساتھ غفلت۔ اسی لیے ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین سے کے ساتھ غفلت انسان کے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان علم دین سے دور ہو جاتا ہے، اس کو خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، جب اس کا علم نہیں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب اس کو یہی نہیں پتا ہے کہ برائی کیا ہے تو وہ برائی سے بچے گا کیسے؟ جب اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ نیکی اور اچھائی کیا ہے تو وہ نیکی کرے گا کیوں؟ وہ تو نیکی اس وقت کرے گا جب اسے معلوم ہو کہ بھئی یہ اس کا اتنا ثواب ملتا ہے، اس پر اتنا اجر ملتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے بعض مرتبہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، منتخب احادیث کی تعلیم ہوتی ہے، تعلیم میں بیٹھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے اندر عمل کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔
کیوں عمل کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کی زندگی گناہوں سے بوجھل ہو جاتی ہے تو اللہ عبادت کی لذت اور عبادت کی توفیق سے بندے کو محروم کر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں کئی مہینوں سے روزانہ کوشش کرتا ہوں کہ تہجد کی نماز پڑھوں، مگر تہجد میں کبھی اٹھا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ بھائی، جب تم دن کو گناہوں کے ساتھ گزارو گے تو رات میں اللہ تمہیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے توفیق نہیں دے گا۔ جب دن کو تم گناہوں کے بغیر گزارو گے تو اللہ تمہاری آنکھ کھولے گا اور اللہ تمہیں تہجد کے لیے کھڑا کرے گا۔ تو اس زمانے کے لوگ تھے تہجد چھوڑنے پر ان کو افسوس ہوتا، آج تو فجر کی نماز نہیں پڑھنے پر بھی افسوس نہیں ہوتا ہے ہمارے میں۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے امت کا جو نمازوں سے دور ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو رمضان مبارک میں مسجد میں آتے ہیں اور جیسے ہی عید کا چاند دکھا کہ پھر اس کے بعد جو غائب ہوتے ہیں، تو اب کب آئیں گے؟ وہ آئندہ سال رمضان میں آئیں گے، رمضانی مسلمان کہتے ہیں۔ حضرت سلمان درانی سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیا کہیں گے، رمضان افضل ہے شعبان افضل ہے؟ کہا لا تکن شعبانیا ولا رمضانیا بل کن ربانیا۔ کہا یہ رمضانی اور شعبانی مت بنو، ربانی بنو۔ کہا پوری زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارنے والے بنو۔ یہ کیا ہوا کہ موسم آیا تو آپ مسجد میں آئے اور جیسے ہی نیکی کا موسم چلا گیا آپ نے مسجد کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ کہا یہ توفیق کب سلب کی جاتی ہے؟ جب بندے کے اندر میں دو چیز کی کمی ہوتی ہے، ایک تو علم کی کمی ہو، دین کا علم ہی نہیں، اور دوسرا انسان کی زندگی گناہوں سے بوجھل ہو۔ جب یہ اسباب پائے جاتے ہیں تو انسان کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ گناہوں کو چھوڑ دو، چاہے ظاہری گناہ ہو چاہے باطنی گناہ ہو، ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گناہ کہ جب انسان شروع کرتا ہے کسی گناہ کو کرنا تو وہ گناہ کو چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے، ایک پودے کی طرح ہوتے ہیں، اکھاڑ کر پھینک دے آدمی۔ لیکن جب گناہ کی عادت بن جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ لنگر کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کا چھوڑنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اسی لیے فارسی زبان کے اندر میں کہا جاتا ہے جبل گردد جبلت نمی گردد، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے مگر انسان کی عادت نہیں ہل سکتی ہے۔ انسان کی عادت، جو بری عادتیں انسان کے اندر میں بن جاتی ہے، ان عادتوں کو چھوڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا اس بنا پر حضرت مولانا ابرار صاحب دلیوی نور اللہ مرقدہ نے فیض ابرار کے اندر میں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ بھئی یہ رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ آپ نے بڑا اچھا لکھا، آپ نے کہا رمضان المبارک کا مہینہ یہ تقوی کا ورکشاپ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقوی کا ورکشاپ۔ کیا مطلب؟ کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے بھیجا کہ آپ تقوی کی پریکٹس ہو، آپ کو تقوی کی ٹریننگ کی جاوے۔ اور کتنے اچھے انداز میں انہوں نے سمجھایا، کہا کیسے اللہ تقوی کی ٹریننگ کرواتا ہے؟ اللہ تقوی کی ٹریننگ اس طریقے سے کرواتا ہے کہ آپ کو یہ کہا کہ بھئی روزہ رکھنا ہے، تو روزے میں کیا کریں گے آپ؟ صبح سحری سے لے کر افطاری تک کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب کہا کہ اس سے اللہ آپ کو کیا پریکٹس کروا رہا ہے کہ جب آپ نے اللہ کے کہنے پر اللہ کی بات کو ایک مہینے تک ایسے مانا کہ جو چیز پورا 11 مہینے آپ کے لیے حلال تھی، کھانا آپ کبھی بھی کھا سکتے تھے، پانی آپ کبھی بھی پی سکتے تھے، مگر اللہ کے کہنے پر آپ نے ایک مہینے تک حلال چیز کو بھی نہیں کھایا۔ اب بچے ہوئے جو 11 مہینے ہیں آئندہ رمضان تک، آپ کو حلال سے نہیں بچنا ہے، بلکہ اب آپ کو یہ ٹریننگ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے کہنے پر جب آپ حلال چھوڑ سکتے ہو تو آپ کے لیے حرام چھوڑنا بھی کیا ہے؟ آسان ہے۔ اب آپ حرام کو چھوڑ دو کیونکہ آپ کی ٹریننگ ہوگی تقوی کی۔ اب آپ حلال کو چھوڑ کر حرام کے اوپر آ جاؤ، تو کہا کہ تقوی کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ بندہ تقوی کی ٹریننگ کا رمضان مبارک کے اندر میں ویسے 20 رکعت ہوتی ہے پورے دن کے اندر میں، اور رمضان مبارک میں اور 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے رات میں۔ تو انسان کو ٹریننگ کہ بھائی جب رمضان میں اللہ کے کہنے پر سنت مؤکدہ کے اوپر آپ 20 رکعت تراویح کا اہتمام کر سکتے ہو تو پورا سال آپ کے لیے فرض کو ادا کرنا آسان ہو جانا چاہیے۔ تو کہا یہ رمضان ٹریننگ کے لیے آتا ہے، لہذا اس بنا پر ہمیں
رمضان المبارک کے ان بچے ہوئے دنوں کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو اطاعت کے ساتھ گزاریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طریقے سے گزارا. آج ہم رمضان المبارک کے روزے کے اوپر ایک پیپر میں پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ رمضان المبارک کا روزہ یہ جہاں پر ثواب ہے, کتنا ثواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا اجر دیا جائے گا وَأَنَا أَجْزِي, مگر روزے کا اجر میں خود اپنے ہاتھ سے لوں گا. وہیں پر اس کا اتنا فائدہ ہے کہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک ریسرچ ہوا کہ بھئی یہ مسلمانوں کے پاس 1 مہینہ روزہ کیوں رکھوایا جاتا ہے. تو سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے کہ انسان کھاتا ہے, انسان آکسیجن اور انسان سانس لیتا ہے, تو آکسیجن کے اندر میں غلط چیزیں انسان کے بدن میں چلی جاتی ہے, کھانے پینے کے اندر میں کیمیکل جا رہا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جا رہی ہے جو انسان کی ہضم نہیں, نہ معدے میں جاتی ہے نہ خون میں جاتی ہے, تو بدن کے الگ الگ جگہوں پر وہ جا کے رک جاتی ہے, تو وہ پورا کچرا بدن میں جمع ہوتا ہے. کہا کہ اگر سال میں 1 مہینہ انسان 12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو وہ جتنا کچرا بدن کے اندر میں جمع ہوا ہے وہ سب برن ہو جاتا ہے, وہ سب پگھل جاتا ہے. تو کہا روزہ رکھنے کا جو آدمی اہتمام کرتا ہے, سائنٹیفک ریسرچ کہتا ہے کہ 90% اس کو کینسر کی بیماری نہیں. اب آپ کہیں کہ ہم تو کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھتے پھر بھی ان کو کینسر ہوتا ہے, تو اس کی کوئی اور وجہ ہوتی ہے, کوئی سگریٹ کا عادی ہے, کوئی گٹکے کا عادی ہے, کوئی کسی اور غلط چیز کا عادی ہے, اس کی وجہ سے. لیکن کہا اس کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت اس کو 90% روزہ رکھنے والا یہ کینسر کی مہلک بیماری سے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد بیان کیے. تو اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, ان سب عبادتوں پر جب سائنٹیفک ریسرچ ہوا تو وہ حیران ہے. اللہ اکبر. وضو پر ریسرچ ہوا, کیا کلی کرتے ہیں تو کلی کے کیا فائدے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں, سر کا مسح کرتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہے. نماز کو بھی اگر کما حق کہوں جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے ویسی پڑھے. حضور نے خود فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. تو سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والے آدمی کو کبھی رکوع, اگر اللہ کے رسول نے جیسا کہا ہے 90 ڈگری والا رکوع کرنے کے لیے کہا ہے ویسا رکوع کرے تو انسان کو کبھی بیک میں جو درد ہوتا ہے, عام طور پر آج کل لوگ کرسیوں پر اور ایسے ہی بیٹھے رہنے کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے, کہا اگر آپ رکوع سنت کے مطابق کرو. اللہ کے رسول نے کیسا رکوع کیا کہ آپ کا سر, آپ کی پیٹھ اور پیچھے کا حصہ پورا ایک جیسا ہوتا تھا. ایسا رکوع کرنے کے لیے آدمی کو اپنی کمر کو سیدھا کرنا پڑتا ہے, سر کو سیدھا کرنا پڑتا ہے, اور اپنا وزن یا آگے انگلیوں کی طرف لے جانا پڑتا ہے. تو کہا کہ انسان کو بیک کی بیماری بھی کبھی نہیں ہو, اور انسان کو یہ انسان کے جتنے بھی مسلز ہیں یہ مسلز کی بھی کیا ہو جاتی ہے, کثرت ہو جاتی ہے. آپ اتنا صرف سلام پھیرنا, کہا کہ بہت سارے لوگوں کو گردن کے اندر میں کیا ہو جاتا ہے, لاک ہو جاتا ہے. کہا سلام پھیرنے کا جو آدمی عادی ہوتا ہے اس کو گردن کی تکلیف سے بھی, بیماری سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے. انگنت اس کے فوائد بیان کیے گئے کہ انسان خون کی بیماریوں سے, انسان مسلز کی بیماریوں سے, انسان ہڈیوں کی بیماریوں سے, انسان اپنے پاؤں کے اندر میں جو خون جم جاتا ہے پلی کے اندر میں جس کو سیکنڈ ہارٹ کہا جاتا ہے اس کی بیماری سے, سب چیزوں سے. لیکن آپ کو نماز ویسی پڑھنی چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پڑھا. ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں, کَنُقْرَتِ الْغُرَابِ, کوے کی چونچ کی طرح. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک صحابی نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے, آئے بیچارے اور جلدی جلدی نماز پڑھی. حضور نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, المسیء بالصلاۃ کے لقب سے ہمارے یہاں پر اس حدیث کو یاد کیا جاتا ہے. کہا کہ جاؤ واپس نماز پڑھو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. 3 مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ نماز واپس پڑھو. کہا کہ ایسی تھوڑی نماز تو اطمینان کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, سکون کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے. اللہ رب العزت کے سامنے یہ تو مذاق ہو گیا کہ تم کوے کی چونچ کی طرح اللہ کے سامنے کیا کر رہے ہو, سجدے کر رہے ہو. تو نماز کو اطمینان کے ساتھ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا چلو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کیا ہو جاؤں, شریک ہو جاؤں. کہا کہ میں بھی گیا اور جا کر میں نے بھی قول باندھ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی، کہا پوری سورہ بقرہ پڑھ لیا، میں نے سوچا کہ اب رکوع کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کی، پوری سورہ آل عمران ختم کر، میں نے سوچا کہ اب رکوع کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء شروع کیا، پوری سورۃ النساء کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر میرے دل میں آیا کہ بھائی اپنی کیپیسٹی تو اب کیا ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، لیکن اچھا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد رکوع کر لیا۔ تو ایک رکعت میں کتنے پارے ہو رہے ہیں؟ 5.25 پارے۔ سورہ نساء کہاں ختم ہوتی ہے؟ چھٹے پارے کا پاؤ ہوتا ہے، یعنی 5.25 پارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں پڑھتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کو محبت ہو جائے، اسی لیے حضور نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آج ہمارے لیے نماز انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، قرآن کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقوی ہے تو ان کے لیے نماز لذت کا سامان ہے، اور جن کے دلوں کے اندر میں اللہ کا خوف نہیں ان کے لیے نماز بوجھل ہے، وانہا لکبیرہ، بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ ہم تو آتے ہیں مسجد میں بڑی مشکل سے اور سلام پھیرا کے نہیں مسجد سے بھاگنے کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نہیں، مسجد خیر بقاع الارض اسواق، مساجدها، بہترین جگہ یہ اللہ کے گھر ہے، ہم اس کے اندر میں بیٹھیں اور اپنے آپ کو ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، نماز کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ آخر ایک حدیث بیان کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا انسان کا، بہت سارے لوگ ایسے لائے جائیں گے جنہوں نے 60 سال تک نماز پڑھی ہوگی، لا تقبل منہا، مگر اس میں سے ایک نماز بھی قبول نہیں۔ کتنی؟ لا تقبل منہا واحدہ، ترمذی کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کہا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، نہ اس نے رکوع صحیح کیا ہوگا، نہ سجدہ صحیح کیا ہوگا، ایسے ہی کھانا پوری کے طور پر نماز پڑھی ہوگی۔ تو کہا کہاں وہ نماز قبول ہوتی ہے؟ تو اس لیے اپنی نمازوں کو درست کرے، صحت بھی ملتی ہے، آخرت بھی، ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، انسان کو اتنے فوائد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت میں فتنے جب شروع ہوں گے تو سب سے پہلے امت کی نماز میں سے خشوع ختم ہو جائے گا۔ حضور نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ ایسا زمانہ ہوگا، بڑی بڑی مسجدیں، عالیشان مسجدیں بنائی جائے گی، مگر وہ مصلیوں سے خالی ہوں۔ کیا مطلب؟ یا تو مصلی نماز کے لیے آئیں گے ہی نہیں، یا مصلی آئیں گے مگر ان کی نماز کے اندر میں کوئی دم نہیں ہوگا، بے دم والی نماز ہوگی۔ لہذا ہم رمضان المبارک میں سنت کے مطابق نماز کیسے پڑھنا اس کو سیکھے۔ رمضان میں تقوی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کی کوشش کرے۔ انسان سب کچھ کر سکتا ہے اگر انسان چاہے، اور تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ انسان کو نہیں کرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں کروا سکتی ہے، اور انسان کرنے پر آ جاوے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک بھی نہیں سکتی ہے۔ تو ہر چیز اللہ نے، اس لیے کہتے ہیں انسان کا ارادہ یہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہے۔ اگر انسان ارادہ، حکیم الامت مجدد ملت ثانوی فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے مسلمان، 100 سال پہلے کہہ رہے ہیں، اس زمانے کے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دین پر چلنے کی ہمت ہی نہیں کرتا ہے، دین کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے۔ جب ہمت اور کوشش نہیں ہوگی تو اللہ زبردستی تھوڑی ہمیں لائے گا۔ لہذا ہمیں ہمت اور کوشش کر کر، اللہ سے دعا کر کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور آخری عشرے میں اپنے آپ کو عبادت سے لگائے۔ اللہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور سے کہا کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ صحابہ بھی عجیب تھے، ہر چیز پوچھتے تھے۔ میرے اور آپ کے جیسے ہوتے تو پتہ نہیں کتنا دین کی کتنی چیزیں ابواب ایسے ہی خالی چلے جاتے۔ صحابہ نے ہر چیز پوچھی، کہا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے پتا چل جاوے کہ آج لیلۃ القدر کون سی دعا پڑھوں؟ تو کہا اللہم انک عفو کریم ملک تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ انک عفو کریم، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ چھوٹی سی دعا ہے، تو آخری 10 دن میں اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ روزے سے پہلے یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، ہم روزے سے پہلے گھڑی میں دیکھتے رہتے ہیں کب ٹائم ہو رہا ہے، کب ٹائم ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی دعا کرنے کا وقت ہے، ابھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو رمضان کو برکتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔